السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو سیدھا، صحیح، روشن راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں اور خواتین و حضرات، ہم لوگ بات سن رہے تھے کچھ گمراہ فرقوں کے تعلق سے، اور بات چل رہی تھی ہماری خوارج کے بارے میں۔ خوارج کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا، اور مسلمانوں کو، بہت سارے مسلمانوں کو کافر کہہ دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جہالت کی وجہ سے، دین کے بارے میں جہالت کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ یہ جو فرقہ ہے، اس کی بنیاد جو ہے، اس کی بنیاد کہاں سے ہوئی ہے؟ ایک حدیث اکثر علماء نے ذکر فرمایا ہے، جو بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر 4660 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ مال، کہیں سے مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ لوگ تالیف قلب کے لیے، نئے نئے جو مسلمان ہوتے ہیں، ان کو اسلام کی طرف رغبت دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی وہی تھا، اس نے کہا کہ ما عدلتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا تھا، یخرج من زئزئی ھذا قوم یمرقون من الدین، کہ اس کی نسل سے، یہ جو آدمی نے کہا کہ آپ نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، تو اس ای آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی جو دین سے ہٹ جائے گی، دین سے نکل جائے گی، وہ قوم دین سے نکل جائے گی۔ تو یہ بنیاد وہی آدمی تھا، بنیاد وہی آدمی تھا۔ بہت ساری روایتوں میں اس کی تفصیل ہے کہ اس آدمی کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھی، اور داڑھی بہت گھنی تھی، اور پھر سر کے بال بہت کم تھے، گنڈو کرا کر کے تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے کپڑا بہت زیادہ اوپر اٹھا کر کے تھا۔ اس طریقے سے کچھ صفات اس کے تعلق سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون انصاف کرے گا؟ تو یہ بنیاد ہے۔ اسی آدمی کی نسل سے خوارج پیدا ہوئے، اسی آدمی کی نسل سے خوارج پیدا ہوئے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی جماعت ہے، ایسی گمراہ قوم ہے کہ یہ لوگ جو ہے آج تک کبھی بھی کافر سے قتال نہیں کیے ہیں، کافر سے جنگ نہیں کیے ہیں، ہمیشہ مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، ہمیشہ مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4760/4 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کا آخری ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کہ یہ خوارج کی جماعت ایسی ہوگی کہ یہ کیا کریں گے؟ یہ اہل اسلام یعنی مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ آج کتنے ایسی جماعت ہے جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتی ہے، اور کافروں سے دشمنی نہیں رکھتی ہے، مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا اور باتوں میں قتل کرنے تک پہنچ جاتے ہیں۔
لیکن غیر مسلموں کے ساتھ کبھی بھی جہاد نہیں کرتے، تو یہ خوارج کی پہچان ہے، بہت بڑی پہچان ہے یہ۔ شیخ فرماتے ہیں کہ فما عرفنا فی التاریخ، ہم نے فی تاریخ الخوارج فی یوم من الایام انہم قاتلوا الکفار والمشرکین انما یقاتلون المسلمین دائما۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تاریخ خوارج کی پوری تاریخ میں یہ نہیں جانتے کہ کبھی بھی ان لوگوں نے کافروں اور مشرکوں سے لڑائی کیا ہو، قتال کیا ہو، جنگ کیا ہو۔ یہ لوگ صرف مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں۔ قتلوا عثمان، ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ وقتلوا علی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کیا۔ قتلوا الزبیر بن عوام، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ وقتلوا خیار الصحابہ، اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قتل کر دیا۔ وما زالوا یقتلون المسلمین، اور ابھی تک یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں سے جنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ خوارج کی پہچان ہے کہ مسلمانوں سے جنگ کرنا اور کافروں کو چھوڑ دینا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ بِسَبَبِ جَهْلِهِمْ، کہ یہ وجہ بنی ان کی گمراہی کی، جہلہم فی دین اللہ، اللہ کے دین کی جہالت کی وجہ سے، اللہ کے دین کی جہالت، اللہ کے دین کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ حالانکہ مع ورعہم، ان کا تقوی تھا، ومع عبادتہم، اور یہ عبادت گزار تھے، ومع اجتہادہم، یہ لوگ کوشش کرتے تھے عبادت میں۔ تو تقوی ان کے اندر ورع تھا، عبادت تھی، اجتہاد تھا، کوشش تھی۔ اور کہتے ہیں کہ لیکن یہ جو اجتہاد اور کوشش ہے، ان کا تقوی جو ہے، ان کی عبادت کیا تھی؟ لم یکن ھذا مؤسسا علی علم صحیح، ان کا تقوی، ان کی عبادت، ان کا اجتہاد اور کوشش صحیح علم پر نہیں تھا، اس کی بنیاد صحیح علم نہیں تھی۔ کیا خوارج کے گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس تقوی تھا، یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے یہ کیا، مناظرہ کیا، تو ان کے خیمے میں جانے سے پہلے قرآن مجید کی آواز سنائی دیتی تھی، اتنا زیادہ قرآن پڑھنے والے۔ اور انہوں نے دیکھا تو کئی روایتوں میں ہے کہ ان کی پیشانی پر سجدوں کے نشان تھے، اور ان کے گھٹنے اونٹ کی طرح ہو گئے تھے، جیسے اونٹ بیٹھ بیٹھ کر کے اونٹ کے نشان ہو جاتے ہیں، اتنی عبادت کرنے والے تھے خوارج۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ لوگ، ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا قرآن۔ وجہ کیا ہے؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ لم یکن ھذا مؤسسا علی علم صحیح، کیونکہ ان کی بنیاد صحیح علم پر نہیں تھا، ان کی تقوی کی بنیاد صحیح علم پر نہیں تھا۔ صار وبالا علیہم، تو ان کا تقوی، ان کی عبادت، ان کا کوشش سب ان پر وبال ہو گیا، ان پر وبال ہو گیا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نونیہ کے اندر ذکر کیا ہے، وَلَهُمْ نُصُوصٌ قَصَّرُوا فِي فَهْمِهَا فَأُوتُوا مِنَ التَّقْصِيرِ فِي الْعِرْفَانِ۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کے اندر کہا ہے کہ خوارج کے پاس کچھ دلائل بھی تھے جن کے صحیح فہم وہ ان کے پاس نہیں تھا، صحیح سمجھ ان کے پاس نہیں تھی۔ دلیل تو تھی لیکن صحیح فہم، صحیح سمجھ، ان دلیلوں کو صحیح سے سمجھ نہیں پائے تھے۔ بس یہ لوگ اسی وجہ سے حقیقی علم اور عرفان سے محروم کر دیے گئے۔ اللہ اکبر! دیکھیے، علم اگر ہے، علم ہے لیکن صحیح فہم نہیں ہے، صحیح سمجھ نہیں ہے، تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ خوارج گمراہ ہو گئے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ فَهُمْ اسْتَدَلُّوا بِنُصُوصٍ وَهُمْ لَا يَفْهَمُونَهَا، کہ یہ لوگ نصوص سے، یعنی قرآن حدیث سے استدلال تو کیے لیکن اس کو سمجھ نہیں پائے۔ یہ لوگ استدلوا بنصوص من القرآن من السنہ، ان لوگوں نے قرآن اور سنت کی دلیلوں سے استدلال کیا، دلیل پکڑا، صرف ان دلیلوں کو لیا جس میں جہنم کی وعید ہے، گناہ کرنے پر جہنم کی وعید ہے، جہنم کی دھمکی سنائی گئی ہے۔ ان لوگوں نے صرف انہی کو لیا لیکن ان کے معنی کو نہیں سمجھا، اور دوسرے وہ دلیل جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے اور توبہ کے بارے میں ہے، اس کو چھوڑ دیا، ان کو چھوڑ دیا۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی معافی کی بات ہے، ان ساری دلیلوں کو چھوڑ دیا، اور صرف جہنم کی دھمکی والی روایتوں کو اور
قرآنی آیتوں کو لے لیا. اسی وجہ سے ان لوگوں کا عقیدہ بن گیا کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کرے یعنی بڑا گناہ کرے, چوری کرے, تو وہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا. تو شیخ فرماتے ہیں فالغیرۃ علی الدین والحماس لا یکفیان, کہتے ہیں کہ دین کے اندر غیرت یعنی دین میں اگر کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو انسان کا خون گرم ہو جاتا ہے, تو یہ غیرت ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دین کے اندر یہ غیرت اور گرمی صرف یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس غیرت کی بنیاد صحیح علم پر ہونی چاہیے, اس دین پر ہونی چاہیے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. صحیح علم پر غیرت ہونی چاہیے. غیرت اچھی چیز ہے, لیکن اتباع کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع کرتے ہوئے غیرت ہونی چاہیے, ورنہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین کے اندر غیرت تھی اور مسلمانوں کو نصیحت اور خیر خواہی بھی کرتے تھے, لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے خوارج سے جہاد کیا, ان سے لڑائی کیا. دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین کے اندر غیرت تھی, علم بھی تھا اور لوگوں کی نصیحت بھی کر رہے تھے, لیکن خوارج کے ساتھ جنگ کیے. صحابہ کرام نے جنگ کیے. کیوں کیے؟ لخطرہم وشرہم, کیونکہ خوارج کا بہت زیادہ خطرہ تھا مسلمانوں کو اور نقصان ان لوگوں کا بہت زیادہ تھا. اسی وجہ سے صحابہ کرام نے ان لوگوں سے جنگ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں قاتلہم علی بن ابی طالب, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کیا. نہروان کی جنگ ہوئی, نہروان کی جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے کیا تھا. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنایا ہے ان لوگوں کو جو آدمی خوارج کے ساتھ جنگ کریں گے, ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنایا. جیسے کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے, حدیث نمبر 6930 کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان صفحاء الاحلام, کہ آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی جو کم عمر ہوں گے. کم عمر, دیکھیے خوارج کی پہچان اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی جو عمر میں کم ہوں گے اور بیوقوف ہوں گے. عمر میں کم ہوں گے, کم عمر ہوگی, نوجوان ہوں گے اور بیوقوف ہوں گے. غیرت صرف ہوگی, دین کی سمجھ نہیں ہوگی. اور کیا ان کی صفت ہوگی؟ یقولون من خیر قول البریہ, کہ مخلوق میں سب سے بہترین قول کہیں گے, بہترین بات کرنے والے ہوں گے. بہت سارے علماء کرام نے کہا کہ یہ لوگ حدیث بیان کریں گے, قرآن بیان کریں گے, مخلوق میں سب سے بہترین بات کرنے والے ہوں گے, لیکن ان کی حالت کیا ہوگی؟ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم, ان کے گلے سے ان کا ایمان نیچے نہیں اترے گا, ان کے گلے سے نیچے ایمان نہیں اترے گا. فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ, جہاں کہیں بھی ان سے ملاقات ہو فَاقْتُلُوهُمْ, ان کو قتل کر ڈالو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, جہاں کہیں بھی ان سے ملاقات ہو ان کو قتل کر ڈالو. کیوں؟ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کیونکہ جو آدمی ان کو قتل کرے گا, ان سے جہاد کرے گا, قیامت کے دن ان کو اجر ہوگا, قیامت کے دن ان کو اجر ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے, خوشخبری سنائی ہے کہ قیامت کے دن ان کو اجر دیا جائے گا جو لوگ خوارج سے قتال کریں گے. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قتل کیا, جہاد کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے لڑائی کی, نہروان کی لڑائی ہوئی. اس حدیث میں خوارج کی 4 بڑی بڑی نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ نو عمر ہوں گے, نوجوان ہوں گے. آج دیکھیے القاعدہ تو کون کون ایسے گروپ ہیں نوجوانوں کو بہکاتے ہیں, اور بیوقوف ہوں گے وہ لوگ, دین کی سمجھ صحیح سے نہیں ہوگی, صرف جذباتی سے کام لیں گے. اسی وجہ سے دیکھیے جو بھی اس طریقے سے لوگ ہوتے ہیں خوارج, تو صرف مار دھاڑ, یہ اس کو مار دیں گے, اس کو مار دیں گے, اور مسلمانوں کے علاقوں میں جاتے ہیں. اور آج کل دیکھیے جو بوم باندھ کر کے بلاسٹ کر لیتے ہیں, یہ خوارج ہیں, یاد رکھیے. مسلمانوں کے علاقے میں اس طریقے سے کرتے ہیں. اسی طریقے سے اچھی بات کریں گے, لوگ سمجھیں گے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں, اچھی بات کریں گے, یہ ان کا دھوکہ ہوگا, یہ ان کا دھوکہ ہوگا. اور لیکن ایمان گلے سے نیچے نہیں اترے گا, ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا.
یہ بہت بڑی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت انہوں نے حاصل کیا۔ تو شیخ فرماتے ہیں وَوَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ عَصْرٍ إِذَا تَحَقَّقُوا مِنْ وُجُودِ هَذَا الْمَذْهَبِ الْخَبِيثِ کہ مسلمانوں پر واجب ہے ہر زمانے میں کہ تحقیق کرے، اور اگر یہ خبیث مذہب مل جائے، خوارج لوگ مل جائے تو کیا کرے؟ ان يعالجوه اس کا علاج کرے۔ کس طرح علاج کرنا ہے؟ بالدعوت الی اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیں گے۔ اولاً پہلی فرصت میں ان کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا جائے گا، اور لوگوں کو ان سے بچانا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو ان سے قتال کیا جائے گا، ان کے شر کو دور کرنے کے لیے، ان کی خرابی کو دور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے ان سے جہاد کیا جائے گا۔ لیکن پہلی بات ان سے کیا کریں گے؟ اللہ کی طرف ان کو دعوت دیں گے۔ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب ارسل الیہم ابن امہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچے زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان کے طرف، جن کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ حبر الامہ، ترجمان القرآن، قرآن کی ترجمان، قرآن مجید کا بہت علم تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مناظرہ کیا۔ ورجع منہم 6000، خوارج کے 6000 لوگ توبہ کیے تھے، 6000 خوارج توبہ کیے تھے۔ اب غور کریں کہ کتنا خوارج اس وقت بڑھ گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مناظرہ کیا تو 6000 لوگ توبہ کیے اور رجوع کر لیے۔ وَبَقِيَ مِنْهُمْ بَقِيَةٌ كَثِيرَةٌ، اور بہت سارے لوگ پھر بھی باقی رہ گئے تھے، اور جب توبہ نہیں کیے، لوٹے نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کیا تھا ان کے ساتھ، ان کے شر کو دور کرنے کے لیے۔ یہاں ایک بات بتا دوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مناظرہ کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ تم لوگ اتنے تعداد میں ہو اور تم لوگ کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، ہم لوگ سچے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، تو تمہارے ساتھ تو ایک بھی صحابہ نہیں، ایک بھی صحابہ نہیں ہے، تو تم کیسے حق پر ہو؟ اگر حق پر ہوتے تو صحابہ تمہارے ساتھ ہوتے، اتنے صحابہ ابھی موجود ہیں، ایک بھی صحابہ نہیں۔ یاد رکھیے یہ خوارج کی نشانی ہے، جن کے ساتھ علماء نہیں ہیں، چاہے وہ لاکھ بڑے دعوے کریں، وہ ان کے اندر نقص ہے، کمی ہے، ان کے اندر نقص اور کمی ہے۔ مثال کے طور پر فی الوقت جماعت المسلمین رجسٹرڈ ہے، ان کے پاس علماء کی کمی ہے۔ سب سے بڑی گمراہی ان کی یہی ہے، یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی عالم نہیں ہے، کوئی صحیح علماء ان کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کو جماعت بنانے والے مسعود احمد بیسی جو پاکستان کے تھے، پاکستان فتنوں کا جڑ ہے، تو پاکستان کے تھے، وہیں سے مودودیت بھی نکلا، یہ اسرار احمد وہیں سے نکلا، یہ قادیانیت وہیں سے نکلا، یہ جماعت المسلمین رجسٹرڈ وہیں سے نکلا، بہت سارے فتنے وہاں سے جنم ہوئے ہیں۔ تو مسعود احمد بیسی پہلے اہل حدیث تھے، لیکن کیسے گمراہ ہوئے معلوم ہے؟ ڈاکٹر جیلانی برق، وہ ایک آدمی تھے جو منکرین حدیث تھے، اس نے دو اسلام کتاب لکھا تھا، اس کے فکر سے یہ گمراہ ہو گئے۔ حالانکہ وہ آدمی ان کی وجہ سے پھر اہل حدیث بنا تھا، ڈاکٹر جیلانی برق جو ہے پہلے منکرین حدیث تھا، پھر بعد میں یہ صحیح ہو گیا، اور پھر اس کے اندر یہ سنت کی اہمیت پر کتاب بھی لکھا۔ پہلے ایک کتاب دو اسلام لکھا، اس میں تمام حدیثوں کا انکار کر دیا، پھر بعد میں جب بات سمجھ میں آئی تو پھر سنت کے بارے میں کتاب لکھا، اور یہ بیچارے مسعود احمد بیسی پھر گمراہ ہو گئے اور پھر جماعت المسلمین بنا دیے۔ تو اس طریقے سے گمراہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی جماعت جن کے پاس صحیح علماء نہیں ہے، ان کی گمراہی کی دلیل ہے۔ جس جگہ پر علماء ان کو ساتھ نہیں دے رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ گمراہی پر ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ان کو کہا تھا خوارج کو کہ اتنے صحابہ ہیں،
تم کو ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں, تمہارے ساتھ صحابہ کرام کیوں نہیں ہیں, یہ تمہاری دلیل ہے گمراہی کی. تو یہ بات ہے. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ان کو, اور کہتے ہیں کہ یہی گمراہ فرقہ خوارج کا ہے. آگے بڑھتے ہیں, ایک فرقہ کے بارے میں اور کچھ جانتے ہیں, یہ بہت اہم باتیں ہیں. شیعہ فرقہ کے بارے میں شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ لکھتے ہیں کہ شیعہ فرقہ بھی گمراہ فرقوں میں ہے, جڑ میں سے, جو گمراہ فرقوں کی جڑ ہیں ان میں سے شیعہ بھی ہیں. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں لغت میں شیعہ کہتے ہیں التشیع فی الاصل الاتباع, کہتے ہیں کہ تشیع یعنی شیعت اصل میں اتباع ہے, اتباع کرنا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں سورہ صافات کی آیت نمبر 80/3 کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, کہ حضرت نوح علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. یعنی جیسے توحید کی دعوت انہوں نے دیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی توحید کی دعوت دیا, تو ان کی اتباع کرنے والے, ان کے راستے پر چلنے والے, جس راستے پر توحید کے راستے پر چلے اس راستے پر یہ بھی چلے. تو اصل میں تشیع اتباع ہے, اتباع کرنا ہے. لیکن بعد میں جب یہ گمراہ فرقہ ظاہر ہوا شیعہ, تو اس کے الگ ایک اصطلاح بن گئی, اور شیعہ ان لوگوں کو کہا جانے لگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع کرنے لگے اور غلو کر دیے, اور عقیدہ کیا رکھنے لگے؟ یزعمون ان علی هو الوصی بعد الرسول علی الخلافہ. ان لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وصی, خلافت کے لیے وصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا گیا. وہ وصی ہیں, یہ وصی ہیں. یہ کہاں سے لیا گیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یہ جو ہے یہ ایک یہودی سے یہ عقیدہ لیا گیا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا. عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا, اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمان بن گیا, اور یہ رجعت کا عقیدہ اور وصیت کا عقیدہ اس نے پیدا کیا, اور بہت سارے لوگ اس کے چکر میں پڑ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلافت کے حقدار ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہیں ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار ہیں. ان لوگوں نے اس طرح گمراہ ہو گئے, اور ان لوگوں نے کہا ان ابا بکر وعمر عثمان والصحابہ ظلموا علیہ, کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا, خلافت کو چھین لیا, اور اس طریقے سے تمام صحابہ کرام پر الزام لگا دیا, یہاں تک کہ وقد كذبوا في ذلك لأن الصحابة اجمعوا على بيعة أبي بكر ومنهم علي حيث بايع لأبي بكر وبايع لعمر وبايع عثمان. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو جھوٹا بنا دیا, حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اجماع کیے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیعت کیے تھے. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی خلافت پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بیعت کیا تھا کہ آپ خلیفہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کیا تھا کہ آپ خلیفہ ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کیا تھا کہ آپ خلیفہ ہیں. حضرت علی خود بیعت کیے تھے, لیکن یہ شیعہ کیا کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھگ لیے, خلافت کے حقدار یہ تھے, ان لوگوں نے چھین لیا. تو اس طریقے سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے. یہاں تک کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ كَفَّرُوا الصَّحَابَةَ إِلَّا عَدَدًا قَلِيلًا مِّنْهُمْ, ان لوگوں نے اکثر صحابہ کرام کو کافر قرار دیا, کچھ صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے اکثر صحابہ کرام کو ان لوگوں نے کافر قرار دیا. کون؟ شیعہ لوگ. اور حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کیا کہا؟ دونوں صحابہ کرام کو کہا کہ یہ قریش کے دو بت ہیں. استغفر اللہ. کہا کہ یہ قریش کے دو بت ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ لوگوں نے کیا کہا؟ یہ قریش کے دو بت ہیں. تو اتنا بڑا الزام لگا دیا. ان کا مذہب کیا ہے؟ یہ لوگ اپنے اماموں کے بارے میں غلو کرتے ہیں,
وَيُؤْتُونَهُمْ حَقَّ التَّشْرِيعِ، اور ان کو شریعت بنانے کا حق دیتے ہیں. کسی بھی چیز کو وہ حلال کر سکتے ہیں، حرام کر سکتے ہیں، کسی حکم کو ختم کر سکتے ہیں. یہ حق شیعوں نے اپنے اماموں کو دے دیا اور اس طرح سے گمراہ ہو گئے. حالانکہ کوئی بھی شریعت کی باتوں کو ختم کرنا اور نازل کرنا، حکم لگانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ حکم دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو سناتے ہیں. لیکن ان شیعوں نے اپنے اماموں کو حق دے دیا کہ آپ شریعت بنا سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں. اور یزعمون ان القرآن قد حرف ونقص، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے تحریف ہو گیا ہے، یعنی آج کل جو قرآن ہے وہ صحیح قرآن نہیں ہے، اس میں بدل دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وسیم رضوی ابھی کیا ہو گیا. وسیم رضوی کا عقیدہ یہ تھا اور اس نے اپنے صحیح عقیدے کو پہلے بیان کیا تھا. یاد رکھیے، اپنے صحیح عقیدے، بولے تو شیعہ کے صحیح عقیدے کو وہ بیان کر رہا تھا کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے. وہ بولنا شروع کیا، آہستہ 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 وہ ابھی غیر مسلم ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا. تو ان لوگوں کا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ صحیح قرآن نہیں ہے، یہ صحیح قرآن نہیں ہے. اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے بدماشی یہ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا شروع کیا اور کہا کہ ان لوگوں نے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو گڑھ لیا اور اس میں زیادہ کر دیا اور قرآن کی ترتیب بدل دیے. پہلے کچھ سورہ نازل ہوا تھا پہلے اور کچھ سورہ کو رکھ دیے. ان لوگوں نے ترتیب کو بھی نہیں مانا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ترتیب دیا گیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع بنا، سورہ فاتحہ کو رکھا گیا پہلے. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ترتیب بھی غلط ہے. تو اس طریقے سے ان لوگوں کا عقیدہ ہے. یہاں تک کہ ان لوگوں کے امام جب مرنے لگے، انتقال ہو گئے، تو مزار بنا لیا اور قبے بنا لیے اور اس کا طواف کرنا شروع کرنے لگے. اور آج بھی دیکھیے کربلا، جس میدان میں جو یہ کربلا کی جنگ ہوئی تھی، تو اس کو کیا کرنے لگے، وہاں کی مٹی لاتے ہیں جھولی میں بھر کر کے اور عبادت سمجھتے ہیں. وہاں طواف کرتے ہیں، وہاں جا کر کے زیارت کرتے ہیں. حالانکہ مسجد حرام اور دو مسجد کے علاوہ کسی بھی جگہ عبادت کے غرض سے سفر کرنا جائز نہیں ہے، سفر کرنا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ کوئی اگر آدمی اپنے گھر سے نکل کر کے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کے غرض سے سفر کر رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. ہاں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے غرض سے آ رہا ہے اور پھر وہاں زیارت کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سفر ہی غرض سے کر رہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں تو یہ جائز نہیں ہے. تو دوسرے ان کے امام وغیرہ کی زیارت کرنا عبادت کے غرض سے تو یہ اور صحیح نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے شیخ فرماتے ہیں کہ شیعہ بھی بہت سارے فرقوں میں بڑھ گئے. اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس کے اندر ان فرقوں کا تقریباً 32 فرقہ ذکر کیا ہے شیعوں کا. ابن الجوزی نے تلبیس ابلیس کے اندر تقریباً 30 پر 2 فرقے ذکر کیا ہے شیعوں کا. اس میں جو خطرناک فرقے ہیں، زیدیہ ہے، رافضہ اثنا عشرہ ہے، اسماعیلیہ ہے، فاطمیہ ہے، کرامتہ ہے. یہ فرقے ان کے خطرناک ہیں. اور علماء کرام نے الحمدللہ ان تمام فرقوں کے بارے میں رد لکھ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تمام فرقے جو ہوئے، شیعہ فرقہ اور شیعوں میں بھی فرقے ہوئے، تقریباً 32 فرقے ہو گئے شیعوں کے اندر. یہ تمام فرقے کیوں ہوئے؟ بہت اہم نقطہ شیخ فرماتے، کل من ترک الحق فانہم لا یزالون فی اختلاف وتفرق. جو بھی آدمی حق کو چھوڑ دیا، جس نے بھی حق کو چھوڑ دیا، ہر وہ بندہ جس نے چھوڑ دیا حق کو، فانہم لا یزالون فی اختلاف، وہ لوگ ہمیشہ اختلاف ہی میں رہیں گے. جس نے حق کو چھوڑ دیا وہ ہمیشہ اختلافی میں رہیں گے، تفرق میں رہیں گے، فرقہ بندیوں میں رہیں گے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 پر 7 میں یہ فرمایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. کہ اگر وہ لوگ یہ
اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ منہ موڑ لیے فَإِن تَوَلَّوْا پیٹ پھیر لیے اس سے بھاگ گئے تو کیا ہوگا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وہ لوگ اختلاف میں پڑ جائیں گے. تو یہ بات ہے جو بھی حق کو چھوڑ دیتا ہے وہ اختلاف ہی میں رہتا ہے. کہتے ہیں فَمَن تَرَكَ الْحَقَّ یبتلا بالباطل کہ جو آدمی حق کو چھوڑ دیتا ہے وہ باطل میں مبتلا ہو جاتا ہے، الزیغ اور گمراہی میں پڑ جاتا ہے، فرقہ بندیوں میں پڑ جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہی ہوتا ہے. تو شیعہ جو ہے کئی فرقوں میں بٹ گئے، اور قدریہ بھی کئی فرقوں میں بٹ گئے، خوارج بھی کئی فرقوں میں بٹ گئے. خوارج کے بارے میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، جیسے ازارقہ، حروریہ، نجدات، سفریہ، عباضیہ، اور بہت سارے ان میں سے غالی فرقے ہیں. تو سب کے بارے میں ہم تفصیل ذکر نہیں کر پائیں گے، جتنا ہو سکے انشاءاللہ کچھ باتیں اور سنتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق دے اور اسی پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کے گمراہی اور گمراہی کے جتنے بھی راستے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پہچاننے کی توفیق دے اور اسے بچے رہنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.